ہیلو ایوری ون، لرن انگلش ود علی میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج جو ہم پوئم کریں گے، جس پوئم کی سمری ہم کریں گے، وہ ہے رابرٹ فروسٹ کی پوئم دا روڈ ناٹ ٹیکن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیر کے۔ ٹو روڈ ڈائیورج ان اے یلو ووڈ۔ تو یہ شاعر جو ہے وہ کنفیوز ہے، وہ سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ دو راستے ہیں اس کے سامنے اور یہ سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ کون سا راستہ میں سلیکٹ کر سکوں، کس راستے پر میں چلا جاؤں۔ تو یہ پہلے لائن میں کہتا ہے کہ ٹو روڈ ڈائیورج ان اے یلو ووڈ، یعنی دو روڈ جو ہے وہ تقسیم ہوئے ہیں، ڈائیورج ہوئے ہیں، جا رہے ہیں ان یلو ووڈ، ایک جنگل میں، سارا جو جنگل ہے۔ اینڈ سوری آئی کوڈ ناٹ ٹریول بوتھ، کیونکہ یہ ایک آدمی ہے تو یہ سوری کہتا ہے کہ میں دونوں روڈ پر ایک ساتھ نہیں جا سکتا۔ اینڈ بی ون ٹریولر آئی لانگ آئی اسٹوڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ٹریولر ہوں، میں ایک سفر والا ہوں، تو میں ایک ہی راستے پر جا سکتا ہوں، دونوں پر ایک ساتھ میں کیسے جاؤں گا۔ اینڈ لک ڈاؤن ایز فار ایز آئی کوڈ ٹو ویئر اٹ بینڈ ان انڈر گراؤنڈ، اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں تو مجھے سامنے جو ہے وہ دونوں روڈ جو ہے وہ کسی طرف جا رہا ہے، لیکن سب صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف نہیں جا رہا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ کنفیوز ہے، اور یہ اس دونوں راستوں کی جو ہے ڈیفینیشن کر رہا ہے کہ کیسے میں کنفیوز، کیسے راستے جو ہے دونوں راستے میرے سامنے ہیں، اور کیسے میں کس کو میں چوز کر سکوں، کس کو میں سلیکٹ کر سکوں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا سٹینزا ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ دونوں راستوں کا جو ڈیفینیشن ہے، دونوں راستوں کا بیان کرتا ہے کہ کیسے یہ دونوں راستے ہیں، اور جو کہ وہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا، اور ایک ساتھ دونوں راستوں پر وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک ہی ٹریولر ہے، تو ایک ہی ٹریولر ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی راستے پر جا سکتا ہے۔ دونوں راستوں پر ایک ساتھ کیسے جا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے آگے دیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ روڈ کدھر جا رہا ہے، لیکن وہ روڈ، دونوں روڈ جو ہے وہ جنگل میں اس کے درہ لگی ہوئی ہے، تو یہ جنگل میں یہ راستہ آگے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، کدھر نہیں جا رہا۔ تو اس میں جو ہے وہ پوئٹ جو ہے، شاعر جو ہے وہ کنفیوز ہے کہ میں کس راستے کو میں سلیکٹ کر سکوں، اور اس کو دونوں راستوں کے بیک گراؤنڈ کا کچھ بھی نہیں پتہ، اس لیے یہ بہت کنفیوز ہے۔ اس سٹینزے میں دوسرے سٹینزے ہے دین لک دا ادر ایجز فیئر، تو یہ ایک راستے کو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس راستے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ راستہ بہت اچھا ہے، اینڈ ہیونگ پرہیپس دا بیٹر کلیم، اور یہ اچھی ہے جو اس پر میں جاؤں، بیکاز اٹ واز گراسy اینڈ وانٹڈ ویئر، کیونکہ اس پر گراس لگی ہوئے، تو اس پر جو ہے وہ گراس ڈکی ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر جو ہے وہ کوئی نہیں گیا ہے اب تک۔ دو ایز فار دیٹ پاسنگ دیر ہیڈ وارن دیم ریئلی اباؤٹ دا سیم، تو یہ اس سنٹینس میں شاعر یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس نے ایک راستہ بھی جو ہے وہ چوز کر لیا ہے کہ وہ بیٹر کلیم ہے، یعنی اس کی جو اچھی بات یہ ہے کہ اس راستہ جو ہے وہ گراسی ہے، مین گراس لگے ہوئے ہے، اور یہ اچھی راستہ ہے، اور اس راستے پر سے کوئی بھی نہیں گیا ہے، تو یہ راستہ چوز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ تو شاعر نے جو ہے آخر کار ایک راستہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، ایک روڈ سلیکٹ کیا ہے اس پر آگے جانے کے لیے، جیسا کہ وہ کنفیوز تھا پچھلے سٹینزا میں۔ اس سٹینزا میں اس نے ایک راستہ سلیکٹ کیا ہے، ایک راستہ چوز کیا ہے، اور اس کو بیٹر کلیم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیوں راستہ چوز کیا ہے، کیونکہ اس راستے پر کوئی نہیں گیا ہے، کیونکہ اس راستے پر گراس جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس گراس کے اوپر پتے جو لگے ہوئے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس راستے پر کوئی بھی نہیں گیا اس سے پہلے۔ تو پوئٹ نے ایک یونیک راستہ چوز کیا ان دونوں راستوں میں، اور یہ ایک یونیک راستے پر لگا ہوا ہے، اس نے ایک یونیک راستہ چوز کیا ہے، اور اب یہ یونیک راستے پر جائے گا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ راستہ کدھر جائے گا اور کدھر نہیں جائے گا، بٹ اس نے یہ راستہ سلیکٹ کیا ہے کیونکہ اس نے ایک اندازہ لگایا، اور اسی اندازے کے بیس پر اندازہ یہ تھا کہ یہ راستہ بہت گراسی ہے اور اس پر کوئی نہیں گیا ہے،
یہ پتوں پر سے ڈھکا ہوا ہے اور وہ پتے جو ہے وہ زرد ہو گئے ہیں اور کوئی بھی نہیں گیا. تو اسی لیے اس نے سلیکٹ کیا ہے. اینڈ بوٹ دیٹ مارننگ ایکولی لے ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک. او آئی kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubt if I should ever come back. تو اس اب جو ہے وہ پوئٹ جو ان دونوں راستوں کے بارے میں ہمارے پاس اور معلومات دیتا ہے کہ بہت دیٹ مارننگ ایکول ایک صبح ہے اور اس یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں جو ہے صبح میں ایک ہی جیسے دکھائی دے رہے ہیں. ان لیپ نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک. اور اس گراس پر جو ہے اس راستے پر جو ہے وہ پتے گرے ہوئے زرد پتے گرے ہوئے ہیں اور یہ ابھی تک تازہ ہے, اس پر کوئی نہیں گیا. او آئی kept first for another day. اس نے ایک سلیکٹ کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ ایک کو میں نے کسی اور دن جانا ہے. yet knowing how way leads to another way. اور یہ جانتا ہے کہ اب میں نے ایک راستہ سلیکٹ کیا ہے تو میں اسی راستے پر جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آ سکتا. اور I doubt if I should come back. اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس راستے سے واپس آؤں گا بھی کہ نہیں. تو اس میں پوئٹ نے راستہ سلیکٹ کیا ہے اور ایک دوسرے راستے کو کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور یہ جانتا ہے کہ جو راستہ میں نے سلیکٹ کیا ہے, جو راستہ میں نے چوز کیا ہے, اس پر میں آگے ہی جا سکتا ہوں اور کبھی بھی میں واپس اس جگہ واپس نہیں آ سکتا. کیونکہ جب انسان ایک راہ پر چل جاتا ہے تو اس سے واپسی ناممکن ہوتی ہے. اور اس نے اپنی راہ کو اپنے ایک راستہ کو سلیکٹ کر لیا ہے, اب وہ اس پر ہی جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی تلخ حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے, زندگی کی حقیقت, جہاں انسان کو جو ہے ایک نہ ایک دن ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ کنفیوز ہوتا ہے اور ایک فیصلے کو دوسرے دن کے لیے ہی لیتا ہے کہ میں پھر کبھی کروں گا, لیکن وہ واپس کبھی اس ٹائم پر نہیں آتا. تو ایسا ہی کچھ رابرٹ فروسٹ اپنی اس نظم میں, اپنی اس پوئم میں بیان کر رہا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ اسٹینزا. اب ہم چلتے ہیں لاسٹ اسٹینزا پر. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all differences. یہ ایک کمال کی جو ہے وہ اسٹینزا ہے کہ I shall be telling this with a sigh. پھر میں آہ بھر کر یہ کہوں گا, somewhere ages hence, زمانے بعد جب زمانے بیت گئے ہوں گے میں پھر آہ بھر کے یہ بات کروں گا کہ two road diverge in a wood, and I, کہ ایک دو راستے جو تھے وہ جنگل میں جا رہے تھے. and I took the one less traveled by, اور میں نے وہ راستہ چوز کیا جو کہ کسی نے نہیں چوز کیا تھا اور جس پر کم لوگ ہی گئے تھے. and that has made all differences. اور اسی راستہ سلیکٹ کرنے, اسی راستہ چوز کرنے پر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ اسی راستے کو سلیکٹ کرنے پر ہی ہوا ہے. تو یہ لائنز جو ہے وہ کمال کی لائنز جو ہے آخر میں فروسٹ نے جو ہے بیان کی ہے کہ جو بھی فیصلہ میں نے کیا ہے, جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے, جو راستہ میں نے چوز کیا ہے, یہ مجھے بعد میں پتہ چلے گا, اس کی کانسیکوینسز مجھے بعد میں پتہ چلے گی, لیکن پھر جب وقت گزر جائے گا تو پھر میں یاد کروں گا اور ایک آہ بھر کر یاد کروں گا کہ بہت زمانے بیت گئے ہوں گے کہ ایک دفعہ میرے سامنے دو راستے تھے اور اس میں نے ایک روڈ یا ایک راستہ یا ایک فیصلہ میں نے سلیکٹ کیا, اور وہ فیصلہ میں نے سلیکٹ کیا ہے جو کہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے, وہ راستہ میں نے چوز کیا ہے جو کہ بہت کم لوگوں نے چوز کیا. and that made all differences. اور اسی راستے نے, اسی ڈیسیجن نے مجھ کو یا میری زندگی کو سب کچھ بدل دیا. تو یہ تھا رابرٹ فروسٹ کی روڈ ناٹ ٹیکن کی سمری.
سبسکرائب کیجیے اور سمری دیکھنے کے لیے اور انگلش ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. گڈ بائے.